بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مقال کتاب تعلیم الاسلام، مصنف حضرت علامہ مفتی اعظم محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں بنیادی اسلامی تعلیمات کو قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں آسان اور سادہ سوال و جواب کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے شیئر کیا گیا ہے تاکہ تمام مسلمان اہتمام کے ساتھ اصل اسلامی ہدایت حاصل کر سکیں۔ جمعہ کی نماز کا بیان۔ سوال: جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: جمعہ کی نماز فرض ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے جمعہ کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی ہے۔ سوال: کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب: جمعہ کی نماز آزاد، بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر فرض ہے، پس نابالغ بچوں اور غلاموں اور دیوانوں اور بیماروں، اندھوں، اپاہجوں اور اسی طرح کے عذر والوں اور مسافروں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ سوال: اگر مسافر یا اندھے یا اپاہج یا عورتیں یا بیمار جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: ہاں، نماز جمعہ درست ہو جائے گی اور ظہر کی نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ سوال: نماز جمعہ صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ جواب: اول، شہر یا شہر کے قائم مقام بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا۔ اسی طرح شہر کے آس پاس کی ایسی آبادی کے شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہوں، مثلا شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہوں، یا چھاؤنی ہو تو وہ بھی شہر کے حکم میں ہے۔ چھوٹے گاؤں میں نماز جمعہ درست نہیں۔ دوسری شرط، ظہر کا وقت ہونا۔ تیسری شرط، نماز جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھنا۔ چوتھی شرط جماعت اور پانچویں شرط اذن عام ہے، یعنی سب کو اجازت ہو۔ یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں جب نماز جمعہ صحیح ہوگی۔ سوال: نماز جمعہ کا خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز جمعہ سے پہلے امام منبر پر بیٹھے اور امام کے سامنے مؤذن اذان کہے۔ جب اذان ہو چکے تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ جب دوسرا خطبہ ختم ہو تو امام منبر سے اتر کر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مؤذن تکبیر کہے، پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان آ جاتا ہے۔ سوال: نماز جمعہ کا خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام ناجائز ہے؟ جواب: نماز جمعہ کا خطبہ ہوتے وقت کیا کیا کام ناجائز ہیں؟ باتیں کرنا، نماز سنت یا نفل شروع کرنا، کھانا پینا، کسی بات کا جواب دینا، قرآن مجید وغیرہ پڑھنا، غرض جو کام کے خطبہ سننے میں نقصان پیدا کریں سب مکروہ ہیں، اور جس وقت سے کہ امام خطبہ پڑھنے کے ارادے سے چلے اسی وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ سوال: نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی نماز میں امام کے سوا کم سے
کم 3 آدمی ہونے ضروری ہے۔ اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعہ کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ سوال: نماز جمعہ کی فرض نماز اور سنتیں کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت فرض، اور نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نوٹ: کتاب اسوۃ الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مصنفین مؤلف حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبد الحی مدد اللہ العالی رحمہ اللہ تعالی، خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ۔ اس کتاب میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معتبر احادیث و اسلامی مصادر کی روشنی میں خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع بڑھے۔ نماز جمعہ کا اہتمام اور اس کے آداب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے اور تیل خوشبو اس کے گھر ہو لگائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسواک ضرور کرنا چاہیے، ابن ماجہ۔ پھر وہ گھر سے نماز جمعہ کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے۔ پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھیں۔ پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں تو اللہ تعالی کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ صحیح بخاری باب الدہن للجمعہ، حدیث 843۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ نسائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے، عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ جمعہ کے فضائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا، جو بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ صحیح مسلم شریف۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، بعض وجہوں سے اس لیے کہ اسی شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ اشعۃ المعاد فارسی شرح مشکات شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ صحیحین شرفین۔ علماء مختلف ہیں کہ یہ ساعت جس کا ذکر حدیث میں گزرا کس وقت ہے۔
شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے شرح سفر السعادت میں 40 قول نقل کیے ہیں، مگر ان سب میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، دوسرے یہ کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے، اور اس دوسرے قول کو ایک جماعت کثیر نے اختیار کیا ہے، اور بہت احادیث صحیحہ اس کی معید ہیں۔ شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جمعہ کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے، تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاویں۔ اشعۃ المعاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہم السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ حدیث ابو داود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں، اس میں 1 ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے، اور کسی چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو پناہ دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے، اللہ تعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ ترجمہ: قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی بڑے بڑے ستاروں والا، اور قسم ہے دن موعود قیامت کی، اور قسم ہے شاہد جمعہ کی اور مشہور عرفہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ترمذی شریف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قرآن شریف کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآنی آیت 2 عیدوں کے دن ہی نازل ہوئی تھی، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت، اس دن تو خود ہی 2 عیدیں تھیں۔ مشکات شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ مشکات شریف۔ قیامت کے بعد جب اللہ تعالی مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالی ان کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شمار تعلیم فرما دے گا۔ پس جب جمعہ کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت، مزید کے جنگل میں چلو۔ وہ ایسا جنگل ہے جس کا طویل و عرض سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا، وہاں مشک کے ڈھیر ہوں گے آسمان کے برابر بلند، انبیاء علیہم السلام نور کے ممبروں پر بٹھلائے جائیں گے اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے،
حق تعالی ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا۔ وہ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں میں لے جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی۔ وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھر حق تعالی حاملان عرش کو حکم دے گا کہ عرش کو ان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو۔ پھر ان لوگوں کو اللہ تعالی خطاب کر کے فرمائیں گے، اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے ہو حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب کچھ مجھ سے مانگو، یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جاؤ۔ حق تعالی فرمائے گا کہ اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو، یہ دن انعام مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق اللسان ہو کر عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پس حق سبحانہ تعالی پردہ اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جاوے گا اور اپنے جمال جہاں آرائے سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ کبھی جلائے نہ جائیں تو بے شک وہ اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا اللہ تعالی کہ اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ۔ اور ان لوگوں کا حسن و جمال اس جمال حقیقی کے اثر سے دونا ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، نہ بیویاں ان کو دیکھیں گی نہ یہ بیویوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جو ان کو چھپائے ہوئے تھا ہٹ جاوے گا، تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی کہ جاتے وقت جیسی صورت تمہاری تھی وہ اب نہیں، یعنی ہزارہ درجہ اس سے اچھی ہے۔ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، یہ اس سبب ہے کہ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شرح سفر السعادت دیکھیے جمعہ کے دن کتنی بڑی نعمت ملی۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے مگر جمعہ کی برکت سے جمعہ کے دن نہیں تیز کی جاتی۔ احیاء العلوم صفحہ 12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالی نے عید مقرر فرمایا ہے، بس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کو اس دن لازم کر لو۔ حدیث ابن ماجہ۔ جمعہ کے آداب۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات سے کرے۔ جمعرات کے دن بعد نماز عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف کر رکھے اور خوشبو گھر میں نہ ہو اور ممکن ہو تو اسی دن لا رکھے تاکہ پھر جمعہ کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول ہونا نہ پڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہو اور اس کا اہتمام جمعرات سے کرتا ہو، اور سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے، حتیٰ کہ صبح کو لوگوں سے پوچھے کہ آج کون سا دن ہے۔ اور بعض بزرگ شب جمعہ کو زیادہ اہتمام کی غرض سے جامع مسجد ہی میں جا کر رہتے تھے۔ احیاء العلوم۔ پھر جمعہ کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کرے، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ احیاء العلوم۔ جمعہ کے دن بعد غسل کے عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائیں اور ناخن وغیرہ بھی کتروائے۔ احیاء العلوم۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنے سویرے جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر اس مسجد کے جہاں
جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالی کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے والے کو، اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالی کے واسطے مینڈھا اور مرغ کے ذبح کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالی کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے، پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف و صحیح بخاری شریف۔ اگلے زمانے میں صبح کے وقت اور بعد فجر کے راستے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں۔ تمام لوگ اتنے سویرے سے جامع مسجد جاتے تھے جیسے عید کے دنوں میں۔ پھر جب یہ طریقہ جاتا رہا تو لوگوں نے کہا یہ پہلی بدعت ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی۔ یہ لکھ کر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں شرم نہیں آتی مسلمانوں کو یہود اور نصارہ سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن یعنی یہود سنیچر کو اور نصارہ اتوار کو اپنے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں کیسے سویرے جاتے ہیں، اور طالبان دنیا کتنے سویرے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پس طالبان دین کیوں نہیں پیش قدمی کرتے احیاء العلوم؟ در حقیقت مسلمانوں نے اس زمانے میں اس مبارک دن کی بالکل قدر گھٹا دی۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج کون سا دن ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ افسوس وہ دن جو کسی زمانے میں مسلمانوں کے نزدیک عید سے بھی زیادہ تھا، اور جس دن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا، اور جو دن اگلی امتوں کو نصیب نہ ہوا تھا، آج مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی ایسی ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا سخت ناشکری ہے جس کا وبال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعے کی نماز کے لیے پیدل جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف۔ نماز جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون اور سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا کہ قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ شرح سفر السعادت۔ علماء نے لکھا ہی کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہیں، اس لیے کہ کبیرہ بے توبہ کے نہیں معاف ہوتے۔ واللہ اعلم وہو ارحم الراحمین۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے میں بھی اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی لیے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو۔ جمعہ کے نماز کی فضیلت اور تاکید۔ نماز جمعہ فرض عین ہے۔ قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اعظم شاعر اسلام سے ہے۔ منکر اس کا کافر اور بے عذر اس کا ترک فاسق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل اور طہارت بقدر امکان کرے، بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، اور جب مسجد میں آئے اور کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہو پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکون کے ساتھ سنے، تو گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس شخص کے معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف۔ قال تعالی، سورة الجمعہ کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمہ یعنی اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر سے مراد اس آیت میں نماز جمعہ اور اس کا خطبہ ہے۔ دوڑنے سے مقصود و نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے اور سویرے مسجد کو پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغو فعل نہ کرے تو اس کو ہر قدم کا عوض 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب ملے گا اور 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نمازوں کا۔ حدیث ترمذی شریف۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کے چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ حدیث مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی سے یعنی بے عذر ترک کر دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالی مہر کر دیتا ہے۔ حدیث ترمذی شریف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق واجب ہے، مگر 4 پر: غلام یعنی جو قاعدہ شرع کے موافق مملوک ہو، عورت، نابالغ لڑکا، بیمار پر واجب نہیں۔ حدیث ابو داود شریف۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جمعہ کے حق میں فرمایا کہ میرا مصمم ارادہ ہوا کہ کسی کو اپنی جگہ امام کر دوں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم شریف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے ضرورت جمعے کی نماز ترک یعنی چھوڑ دیتا ہے وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب میں کہ جو تغیر و تبدل سے بالکل محفوظ ہے۔ مشکات شریف۔ یعنی اس کے نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا، ہاں اگر توبہ کرے یا ارحم الراحمین اپنی محض عنایت سے معاف فرمائے تو وہ دوسری بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے، مگر مریض اور مسافر اور عورت اور لڑکا اور غلام۔ پس اگر کوئی شخص لغو کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالی بھی اس سے اعراض فرماتا ہے اور وہ بے نیاز بے پرواہ ہے۔ مشکات شریف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص مر گیا اور وہ جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا تھا، اس کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ پھر وہ شخص 1 مہینے تک برابر ان سے یہی سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے۔ حدیث احیاء العلوم۔ ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد پھر یہ نتیجہ بخوبی نکل سکتا ہے کہ نماز جمعے کی سخت تاکید شریعت میں ہے اور جمعہ کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ کیا اب بھی کوئی مسلمان بعد دعوی اسلام کے اس فرض کے چھوڑنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں: مقیم ہونا، پس مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ صحیح ہونا، پس مریض پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ جو مرض
جامع مسجد تک سواری پر جانے سے منع ہوا اسی مرد کا اعتبار ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہو گیا ہو کہ مسجد تک نہ جا سکے یا نہ بینا ہو، یہ سب لوگ مریض سمجھے جائیں گے اور نماز جمعہ ان پر واجب نہ ہوگی۔ آزاد ہونا، غلام پر نماز جمعہ واجب نہیں، مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ جماعت کے ترک کرنے کے لیے جو عذر اوپر بیان ہو چکے ہیں ان سے خالی ہونا۔ اگر ان عذروں میں سے کوئی عذر موجود ہو تو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔ مثال، پانی بہت زور سے برستا ہو، کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو، مسجد جانے میں کسی دشمن کا خوف ہو، اور نمازوں کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہیں، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ یہ شرطیں جو بیان ہوئی نماز جمعے کے واجب ہونے کی تھی، اگر کوئی شخص باوجود نہ پائے جانے ان شرطوں کے نماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی ظہر کا فرض اس کے ذمے سے اتر جائے گا۔ مثلا کوئی مسافر یا عورت نماز جمعہ پڑھے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرطیں: مصر یعنی شہر یا قصبہ، پس گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں، البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابر ہو، مثلا 3-4 ہزار آدمی ہوں، وہاں نماز جمعہ درست ہے۔ ظہر کا وقت، پس وقت ظہر سے پہلے اور اس کے نکل جانے کے بعد نماز جمعہ درست نہیں، حتیٰ کہ اگر نماز جمعہ پڑھنے کی حالت میں وقت جاتا رہے تو نماز جمعہ فاسد ہو جائے گی، اگرچہ قاعدہ اخیرہ بقدر تشہد کے ہو چکا ہو، اور اسی وجہ سے نماز جمعہ کی قضا نہیں پڑھی جاتی۔ خطبہ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، خواہ صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ دیا جائے، اگرچہ صرف اسی قدر پر اکتفا کرنا بوجھ مخالفت سنت کے مکروہ ہے۔ خطبہ کا نماز سے پہلے ہونا، اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو نماز جمعہ نہ ہوگی۔ خطبہ کا وقت ظہر کے اندر ہونا، پس وقت آنے سے پہلے اگر خطبہ پڑھا جائے تو نماز جمعہ نہ ہوگی۔ جماعت یعنی امام کے سوا کم سے کم 3 آدمیوں کا شروع خطبے سے سجدہ رکعت اولی تک موجود رہنا، گواہ 3 آدمی جو خطبے کے وقت تھے اور ہوں، اور نماز کے وقت، اور مگر یہ شرط ہے کہ یہ 3 آدمی ایسے ہوں جو امامت کر سکیں۔ پس اگر صرف عورت یا نابالغ لڑکے ہوں تو نماز جمعہ نہ ہوگی۔ اگر سجدہ کرنے سے پہلے لوگ چلے جائیں اور 3 آدمیوں سے کم باقی رہ جائیں یا کوئی نہ رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو پھر کچھ حرج نہیں، عام اجازت کے ساتھ علی الاشتہار نماز جمعے کا پڑھنا۔ پس کسی خاص مقام میں چھپ کر نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں۔ اگر کسی ایسے مقام میں نماز جمعہ پڑھی جائے جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، یا جمعہ کو مسجد کے دروازے بند کر لیے جائیں تو نماز نہ ہوگی۔ یہ شرائط جو نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی بیان ہوئی، اگر کوئی شخص باوجود نہ پائے جانے ان شرائط کے نماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ نماز ظہر پھر اس کو پڑھنا ہوگی، اور چونکہ یہ نماز نفل ہوگی اور نفل کا اس اہتمام سے پڑھنا مکروہ ہے، لہذا ایسی حالت میں نماز جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔